السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ حج بدل کے بارے میں اور حج بدل کی 17 شرائط ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ یا رحمان یا رحیم مالک القدوس السلام ذو الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بدل، جس پر حج فرض ہو اس کی طرف سے کیا جانے والا حج بدل کی کچھ شرائط ہیں، مگر حج نفل کی کوئی شرط نہیں۔ یہ تو ایسا ثواب کی اصل ثواب کی صورت ہے، اور ایصال ثواب فرض نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ تمام عمل کا ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے آپ اپنی مرضی سے حج کرنا چاہیں، یعنی نہ ان پر فرض تھا نہ انہوں نے وصیت کی تھی، تو اس کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ احرام حج والد یا والدہ کی نیت سے باندھ لیجئے اور تمام مناسک حج ادا کیجئے۔ اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک حج کا ثواب ملے گا اور حج کرنے والے کو بحکم حدیث 10 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حدیث 2587 ہے۔ لہٰذا جب بھی نفل حج کی سعادت ملے تو افضل یہی ہے کہ والد یا والدہ کی طرف سے کیجیے۔ ایصال ثواب کے لیے کیا جانے والا حج تمتع یا حج قران کی قربانی واجب ہے، اور حج کرنے والا خود اپنی نیت سے کرے اور اس کا بھی ایصال ثواب کر دے۔ ٹھیک ہے، اب حج بدل کی 17 شرائط کی طرف ہم جاتے ہیں، جو کہ پہلی ہے، جو حج بدل کرواتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہو، یعنی اگر فرض نہ ہونے کی باوجود اس نے حج بدل کروایا تو حج ادا نہ ہوا۔ یعنی حج فرض ہو چکا ہو، یعنی اگر فرض نہ ہونے کی باوجود اس نے حج بدل کروایا تو حج ادا نہ ہوا۔ یعنی بعد میں اگر اس پر حج فرض ہو گیا تو پہلا حج بدل کفایت نہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کی طرف سے حج کیا ہو وہ اس قدر عاجز ہو، مجبور ہو کہ خود حج کر نہیں سکتا ہو، اگر اس قابل ہو کہ خود حج کر سکتا ہو تو اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ وہ اتنا صحت مند ہو یا اس کی کوئی ایسے مسائل نہ ہو تو پھر اس کو حج بدل نہیں وہ کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تیسرے شرط پہ ہم آتے ہیں۔ وقت حج سے موت تک عذر برابر باقی رہے، یعنی حج بدل کروانے کی بعد موت سے پہلے اگر خود حج کرنے کی قابل ہو گیا تو حج دوسرے سے کروا لیا تھا، وہ حج ناکافی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی صحت واپس آ گئی اور اس کے بعد اتنے وسائل بھی ہیں وہ حج کر سکتا ہے، تو جو اس نے حج بدل کرایا تھا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اگر وہ کوئی ایسا عذر تھا جس کے جانے کی امید نہیں تھی، یعنی کہ کوئی نابینا ہے، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اور جو ہے اس نے حج بدل کروا دیا اور اس کے بعد اس نے شاید کوئی آپریشن کرایا یا اس کی بینائی واپس آ گئی، تو پھر اس کا جو ہے حج کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو دوبارہ وہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا حج کفایہ ہی رہے گا، یعنی کہ اس کو اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں نمبر 5 پہ، جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے خود اس نے حکم بھی دیا ہو، بغیر اس کے حکم کے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کا حکم ضروری ہے، یعنی کہ اس کی اجازت ضروری ہے۔ نمبر 6 ہے، وارث نے اگر یعنی وارث کے کرنے والے کی طرف سے کیا تو اس میں حکم کی ضرورت نہیں۔ نمبر 7 ہے، تمام اخراجات کا کم سے کم اگر جو ہے کم سے کم اکثر اخراجات بھیجنے والے کی طرف سے ہوں۔ تو ایک یہ پوائنٹ ہے۔ 8واں پوائنٹ کیا ہے، وصیت کی تھی کہ میرے مال سے حج کروا دیا جائے، مگر وارث نے اپنے مال سے کروا دیا تو حج بدل نہ ہوا۔
ہاں اگر یہ نیت ہو کہ یعنی میت کی چھوڑے ہوئے مال میں سے میں بعد میں لے لوں گا جو اس کا مال ہے جتنا اس نے خرچ کیا ہوگا حج پر، اور اگر لینے کا ارادہ نہ ہو تو نہیں ہوگا، اور اگر اجنبی نے اپنے مال سے حج بدل کروا دیا تو نہ ہوا، اگرچہ واپس لینے کا ارادہ ہو، اگرچہ وہ محروم خود اس کو کوئی حج بدل کرنے کو کہہ گیا ہو تبھی ہوگا۔ اگر یوں کہا میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے اور یہ نہ کہا ہوگا میرے مال سے، تو بھی اگر اس وارث نے کر دیا اپنے مال سے تو ہو جائے گا۔ نمبر 10 ہے جس کو حکم دیا ہو وہ حج کرے، وہی کرے گا، اگر جس کو حکم تھا اس نے کسی دوسرے کو سے کروا دیا تو حج نہیں ہوگا، حج بدل نہیں ہوا۔ میت نے جس کے بارے میں وصیت کی تھی اس کا بھی اگر انتقال ہو گیا یا وہ جانے پر راضی نہیں تو اب دوسرے سے حج کروا لیا گیا تو جائز ہو جائے گا۔ حج بدل کرنے والا اکثر رستہ سواری پر طے کرے ورنہ حج بدل نہ ہوگا اور خرچ بھیجنے والے کو دینا پڑے گا۔ ہاں اگر خرچ میں کمی پڑی تو پیدل بھی جا سکتا ہے۔ جس کی طرف سے حج بدل کرنا ہے اس کے وطن سے حج کو جائے۔ اگر امر حکم دیا جائے، دینے والے نے حج کا حکم دیا تھا اور خود مامور یعنی جس کو حکم دیا گیا اس نے حج تمتع کیا تو خرچہ واپس کر دے، کیونکہ حج تمتع میں حج کا احرام میقات عامر سے نہیں ہوگا بلکہ حرم ہی سے بندھے گا۔ ہاں امر کی اجازت سے ایسا کیا گیا یعنی حج تمتع کیا گیا تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اب نمبر 15 ہے شرط نمبر وصی نے یعنی جس کو وصیت کر گیا تھا کی طرف سے میری طرف سے حج کروا دینا، اس نے اگر میت کے چھوڑے ہوئے مال کا تیسرا حصہ اتنا تھا کہ وطن سے آدمی بھیجا جا سکتا تھا پھر بھی اگر غیر جگہ سے بھیجا تو یہ حج میت کی طرف سے نہ ہوا۔ ہاں وہ جگہ وطن سے اتنی قریب ہو کہ وہاں جا کر رات کے آنے سے پہلے واپس آ سکتا ہو جائے گا، ورنہ اسے چاہیے کہ خود اپنے مال سے میت کی طرف سے دوبارہ حج کروائے۔ نمبر 16 ہے امر یعنی جس نے حج کا حکم دیا ہے اس کی نیت سے حج کرے، اور افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی لبیک انعلان کہے۔ اس نام کو بھول گیا ہے تو یہ نیت کر لے جس نے بھیجا ہے یا جس کے لیے بھیجا ہے اس کی طرف سے کرتا ہوں۔ نمبر 17 احرام باندھنے کے وقت نیت کرنا بھول گیا تو جب تک افعال حج شروع نہ کیا ہو اختیار ہے کہ نیت کر لے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہیں 17 شرائط ہو گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ کس طرح سے حج کر سکتے ہیں، حج بدل کیا تھا اور کیا ہے، اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس کی انفارمیشن بھی مل گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہو، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔